اور یہ سیگمنٹ ہے انبیاء کے بول، جس میں ہم انبیاء کرام کے واقعات آپ کو سناتے ہیں۔ آج کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس کا موضوع ہے دریا کی موجوں سے ماں کی گود میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران ہے، اور حضرت موسیٰ کے والد کا نام عمران ہے، اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے وصال کے 400 سال اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 700 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ نے 120 سال عمر پائی۔ آپ کی پیدائش کے وقت مصر پر فرعون کی حکومت تھی، اور فرعون کو نجومیوں نے یہ خبر دی تھی کہ بنی اسرائیل میں سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کی بربادی کا سبب ہوگا۔ اس لیے فرعون نے اپنی فوجوں کو یہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس مصیبت و آفت کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام یوحانس تھا۔ خواب یا فرشتے کے ذریعے یا ان کے دل میں یہ بات ڈال کر الہام فرمایا کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاؤ، پھر جب تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ پڑوسی کو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا علم ہو گیا ہے اور وہ فرعون کو اس بات کی اطلاع دے دیں گے اور فرعون اس بچے کو قتل کر دے گا، تو پھر تم بلا خوف و خطر اس مصر کے دریائے نیل میں اس بچے کو ڈال دینا، اور اس کے غرق ہو جانے یا اور ہلاک ہو جانے یا اس بات کا خطرہ ہو کہ بچہ ڈوب جائے گا، اس بات سے تم بے فکر رہنا، اس کی جدائی کا غم نہ کرنا، اس کی جدائی کا بالکل غم نہ کرنا، بے شک ہم اسے تیری طرف پھیر لائیں گے اور رسولوں میں سے بنائیں گے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں۔ اس عرصے میں نہ آپ علیہ السلام روتے اور نہ ان کی گود میں کوئی حرکت کرتے، اور نہ آپ علیہ السلام کی بہن کے سوا اور کسی کو آپ علیہ السلام کی پیدائش کی خبر تھی۔ جب آپ کی والدہ کو فرعون کی طرف سے خطرہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر، جو خاص طور پر اسی مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، رات کے وقت دریائے نیل میں بہا دیا۔ اتفاقاً دریا سے نکل کر ایک نہر فرعون کے محل کے نیچے سے بھی بہتی تھی۔ یہ صندوق دریائے نیل سے بہتا ہوا نہر میں چلا گیا، اور اتفاق سے فرعون اور اس کی بیوی آسیہ دونوں محل میں بیٹھے ہوئے تھے، نہر کا نظارہ کر رہے تھے۔ جب ان دونوں نے صندوق کو دیکھا تو خدام کو حکم دیا کہ اس صندوق کو نکال کر محل میں لائیں۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس میں ایک نہایت خوبصورت بچہ نکلا، جس کے چہرے پر حسن و جمال کے ساتھ ساتھ انوار نبوت کی تجلیات چمک رہی تھیں۔ فرعون اور آسیہ دونوں اس بچے کو دیکھ کر دل و جان سے اس پر قربان ہونے لگے، اور آسیہ نے فرعون سے کہا، اس گفتگو کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، آسیہ نے کہا، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ فرعون کا دل بھی نرم پڑ گیا فرعون کا دل، چونکہ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام شیر خوار بچے تھے، اس لیے ان کو دودھ پلانے والی کسی عورت کی تلاش شروع ہوئی، مگر آپ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بہت پریشان تھی کہ نامعلوم میرا بچہ کہاں اور کس حال میں ہوگا۔ پریشان ہو کر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم کو جستجوئے حال کے لیے فرعون کے محل میں بھیجا، اور مریم نے جب یہ حال دیکھا کہ بچہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتا تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ میں ایک عورت کو لاتی ہوں، شاید کہ یہ اس کا دودھ پی لے۔ چنانچہ مریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فرعون کے محل میں لے کر گئیں، اور انہوں نے جیسے ہی خوشی اور محبت، جوش محبت میں سینے سے اپنے بچے کو چمٹایا اور دودھ پلایا تو آپ دودھ پینے لگے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ان کا بچھڑا ہوا لال مل گیا۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے تو دشمن سے وہ کام کرا لیتا ہے جو دوست بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھ لیجئے کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون ہی کے گھر میں ہوئی،
یہ بھی معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی حفاظت فرماتا ہے تو کوئی بھی اس کو نہ ضائع کر سکتا ہے نہ ضرر پہنچا سکتا ہے۔ غور کرو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح یہ حفاظت صحت و سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی ماں کی گود میں پہنچا دیا۔ ناظرین، یہ واقعہ تو آپ نے سنا۔ 27 رمضان تک آپ روز قصص الانبیاء میں یعنی انبیاء کے بول میں جب یہ واقعات آپ 27 رمضان تک سنیں گے تو آپ سے کسی بھی واقعے کے متعلق سوال کر لیا جائے گا۔ اگر آپ صحیح جواب دیں گے تو آپ کو دی جائے گی سکون کی جانب سے ایک خوبصورت LED۔ سکون والے کہتے ہیں کہ ہم زندگیاں بدلتے ہیں۔ سے نو ٹو سیلف میڈیکیشن۔ جوڑوں کا درد ہو یا مائیگرین کا درد ہو، کسی بھی حال میں آپ پریشان ہو اور سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سکون کی پروڈکٹس حاصل کر سکتے ہیں، آن لائن بھی اور ان کے سٹورز پر جا کر بھی۔ تو ناظرین، ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہوا ہے، کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے رمضان میں بول۔